باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام دیکھنے والے، سننے والے اور چاہنے والے صاحبان گرامی کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، دوسرا اعتراض علامہ شہریار عابدی صاحب کا قبلہ علامہ جواد نقوی حفظہ اللہ کے اوپر کہ لفظ فاحشہ کو لے کر اعتراض کیا گیا شہریار رضا عابدی صاحب کی طرف سے کہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ لفظ اس قسم کا سخت استعمال کریں، کیوں اس قسم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اعتراض یہ کیا کہ شہریار رضا عابدی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ لفظ فاحشہ کا جو معنی ہے اس معنی کو لے کر اعتراض کیا۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ لفظ فاحشہ ان عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان خواتین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جن خواتین کا پیشہ، جن خواتین کا کاروبار جسم فروشی و ایسی عورتیں جو بدکار عورتیں ہیں، ان عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ لہذا یہ جو نقوی صاحب نے اس بچی کے لیے جو لفظ فاحشہ استعمال کیا، لہذا یہ جو ہے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس لیے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کیونکہ یہ لفظ فاحشہ بدکار عورتوں، جسم فروش عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اب قبلہ شہریار عابدی صاحب نے اعتراض تو کر دیا کہ بھائی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے معنی بھی بیان کر دیا۔ آئیں اب جو معنی قبلہ شہریار عابدی صاحب نے مخصوص کر کے بیان کیا ہے، اب قرآن کے اندر دیکھیں کہ قرآنی آیات کے اندر کن کن مقامات کے اوپر لفظ فاحشہ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2، کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگر قرآن کے اندر تمام آیات کے اندر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس معنی میں شہریار عابدی صاحب نے جس کا جو معنی کیا ہے لفظ فاحشہ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو اعتراض ہے وہ صحیح ہے، درست ہے۔ لیکن اگر قرآن میں جو شہریار رضا عابدی صاحب نے معنی کیا ہے لفظ فاحشہ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہو اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کے لیے اور دیگر بے حیائیوں کے لیے، دیگر اعمال سوء اعمال کے لیے، برے اعمال کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قبلہ شہریار رضا عابدی صاحب نے یہ اعتراض مناسب نہیں کیا، ان کا یہ اعتراض درست نہیں ہے، ان کا یہ اعتراض غلط ہے۔ آئیں قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں لفظ فاحشہ جو استعمال ہوا ہے وہ کن کن مقامات پر اور کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہاں، آپ کو یہ عرض کرتے چلیں کہ لفظ فاحشہ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ بامعنی عام ہے، یعنی جہاں پہ وہ لفظ زنا کو شامل ہے لفظ فاحشہ کا معنی، وہیں پہ وہ اس کے علاوہ دیگر برائیوں کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ دیگر برائیوں کے لیے، دیگر بے حیائیوں کے لیے بھی قرآن کریم نے اس لفظ فاحشہ کو کئی مقامات کے اوپر جو ہے ذکر کیا ہے۔ آئیں سب سے پہلے آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت ذکر کرتا ہوں کہ وہ آیات جن کے اندر لفظ فاحشہ دیگر معنی میں استعمال ہوا ہے، پہلے وہ آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 135 ہے، اور اس 135 نمبر آیت کے اندر لفظ فاحشہ استعمال ہوا۔ عرض کرتا چلوں کہ متقین کی صفات بیان ہو رہی تھی اور بیان کرتے کرتے یہ ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم۔ اگر اب یہاں پہ کیا معنی کریں گے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جن سے کبھی نازیبا
حرکات انجام پا جائیں، سرزد ہو جائیں، او ظالموا انفسہم یا اپنے نفوس کے اوپر ظلم کر بیٹھیں، ذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے ذنوب کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ اگر کوئی خطا واقع ہو جاتی ہے متقین سے تو متقین کیا کرتے ہیں؟ متقین سے اگر کوئی خطا سرزد ہو گئی، کوئی نازیبہ حرکت سرزد ہو گئی ہے اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں تو وہاں پہ وہ اللہ کو یاد کر کے استغفار کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اس آیت کے اندر قرآنی معنی، قرآن نے جو لفظ فاحشہ استعمال کیا متقین کے لیے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ متقین سے جو ہے نا نعوذ باللہ وہ معنی، وہ عمل سرزد ہو گیا ہے جو معنی قبلہ شہریار عابدی صاحب نے کیا، لہٰذا یہاں پہ بھی دیگر برائیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب کے اندر، سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کے اندر، سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 کے اندر ازواج النبی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ازواج النبی کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ آئے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، کہ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی صریح بے حیائی کی مرتکب ہو جائے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اگر کوئی تم میں سے جو کوئی صریح بے حیائی کی مرتکب ہو جائے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ازواج النبی کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، اب ان کے لیے بھی، ازواج النبی کے لیے بھی لفظ فاحشہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو شہریار رضا عابدی صاحب جو آپ نے مخصوص کر کے لفظ استعمال کیا ہے، جو مخصوص معنی ذکر کیا ہے، یہاں پہ قرآن نے لفظ فاحشہ کے دیگر معنی بھی ذکر کیے ہیں اور دیگر برائیوں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ تو اب اس آیت کا معنی آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ اس آیت کے معنی کو آپ کیا کریں گے؟ لفظ فاحشہ کا یہاں پہ کیا آپ والا معنی استعمال ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہاں پہ دیگر برائیوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب آگے میں آپ کے سامنے صرف لسٹ بیان کرتا ہوں، وہ آیات جن آیات میں دیگر گناہوں کے لیے اور بے حیائیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 آپ کی خدمت میں عرض کر دے، اس کے بعد ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 کے اندر بھی لفظ فواحش کا استعمال ہوا ہے، اور وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جو شہریار رضا عابدی صاحب نے کیا۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 اور 30 کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 37 کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 کے اندر اور سورہ نجم کی آیت نمبر 32 کے اندر، یہ 8 آیات ہیں جن آیات کے اندر لفظ فاحشہ اور اس کے متعلقات کا استعمال ہوا ہے، اور جو معنی شہریار رضا عابدی صاحب نے کیا ہے اس سے ہٹ کر دیگر معنوں میں استعمال ہوا ہے، دیگر برائیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب آئیں، اب وہ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کروں جو آیات، جن آیات میں لفظ فاحشہ کا معنی وہ کیا گیا ہے جو قبلہ شہریار رضا عابدی صاحب نے ذکر کیا ہے۔ آئیں آپ کے سامنے جو ہے میں ایک آیت ذکر کرتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے نا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس آیت کے اندر، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے جو قرآن کا 17واں سورہ ہے، اور اس کے اندر آیت نمبر ہے 32، سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، اس کی آیت نمبر 32 کے اندر آپ دیکھیں کہ اس معنی میں استعمال ہوا لفظ فاحشہ جو معنی قبلہ شہریار عابدی صاحب نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا اس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کیوں نہ جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی پہلے لفظ زنا کو استعمال کیا گیا، پھر کہا گیا کہ بھئی یہ کیا ہے، زنا کیا ہے، بے حیائی ہے، فحشہ ہے۔ اب
اس کے علاوہ میں صرف لسٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں ان آیات کی جن آیات میں لفظ فاحشہ بے معنی زنا استعمال ہوا ہے، یا جو معنی قبلہ شہریار عابدی صاحب نے کیا ہے اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ نساء کی 4 آیات ہیں، آیت نمبر 15، آیت نمبر 19، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 25، ان آیات کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 کے اندر، سورہ نمل کی آیت نمبر 54 اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 کے اندر لفظ فاحشہ کا استعمال ہوا ہے، اور ان معنی میں ہوا ہے جو معنی قبلہ شہریار عابدی صاحب نے کیا ہے۔ اب آئیں ذرا اس میں فرق دیکھیں، بڑا باریک فرق ہے کہ جہاں پہ وہ آیات جہاں پہ فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس معنی میں جو شہریار عابدی صاحب نے کیا ہے، تو وہاں پہ لفظ فاحشہ سے پہلے لفظ ذکر ہوا ہے، باقاعدہ قرینہ موجود ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کیونکہ یہ فاحشہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاحشہ کا جو معنی ہے، جو اس کا مفہوم ہے وہ عام ہے، اور اس کے مصادیق میں سے ایک یہ جو مصداق ہے، یعنی زنا والا مصداق ہے۔ تو آپ کس طرح معین کر کے محترم معنی کر رہی ہیں، اور اس کی نسبت بھی محترم جواد نقوی صاحب کی طرف دے رہے ہیں۔ اب نقطہ یہ ہے کہ اگر قبلہ جواد نقوی صاحب نے حفظہ اللہ نے اپنے جملے کے اندر، اپنے خطبے کے اندر، اپنے بیان کے اندر لفظ فاحشہ جو استعمال کیا، اور لفظ فاحشہ بغیر کسی قید و بند کے استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کئی معنی ہیں، اور وہ دیگر برائیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر قبلہ جواد نقوی صاحب نے لفظ فاحشہ استعمال کیا اور اس کے ساتھ قرینہ ذکر کیا، اس معنی کا جو معنی قبلہ شہریار عابدی صاحب نے کیا ہے وہ ذکر کیا، اس کا قرینہ اور قرینے کے ساتھ لفظ فاحشہ استعمال کیا ہے، تو وہاں پہ ہم ان کے الفاظ سے لفظ فاحشہ سے وہ معنی لے سکتے ہیں اگر قرینہ موجود ہے بے معنی زنا کا۔ اگر جواد نقوی صاحب کی گفتگو میں فاحشہ کے لفظ کے آس پاس آگے پیچھے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، یا صریحاً لفظ زنا موجود نہیں ہے، تو آپ قطعاً وہ معنی نہیں لے سکتے جو آپ اس وقت لے کر ان کی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ تو محترم، آپ اگر وہ کلپ دیکھیں، ان کا وہ پیغام دیکھیں، تو کہیں پہ بھی وہ لفظ فاحشہ بے معنی زنا یا زنا کا نام لے کر یا کوئی زنا کا قرینہ لے کر انہوں نے ذکر نہیں کیا، بلکہ صریحاً واضح طور پہ انہوں نے عمومی لفظ استعمال کیا، لفظ فاحشہ۔ اور لفظ فاحشہ کا آپ کے سامنے معنی عرض کر دیا، قرآن نے کئی معنوں میں استعمال کیا ہے، دیگر برائیوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ میرے محترم، تو آپ نے یہ جو اعتراض کیا، یہ آپ کا اعتراض درست نہیں ہے، آپ کا اعتراض غلط ہے۔ اور ہاں، اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا اعتراض درست ہے اور انہوں نے جو ہے نا اسی معنی میں استعمال کیا، کیوں اس معنی میں استعمال، کیونکہ عرف عام میں لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو میرے محترم لفظ فاحشہ نہ عرف عام کے اندر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے، مختص نہیں ہے عرف عام کے اندر وہ اس معنی میں، بلکہ ہر قسم کی برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو فحشہ گفتگو کر رہے ہیں، لہذا آپ کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، فحش گفتگو ہے آپ کی۔ آپ یہاں پہ اگر یہ آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عرف عام کے اندر بھی اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جو آپ نے معنی مراد لیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے جو ان کے اوپر تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ وہ جو ہے نا انہوں نے بچی کی طرف جو ہے نا نعوذ باللہ زنا کی نسبت دی ہے، تو میرا محترم تہمت آپ نے لگائی ہے، قرآن میں موجود ہے یہ بات، قرآن نے بمعنی عام ذکر کیا ہے، تو آپ کو بھی مثبت سوچ کے ساتھ بے معنی عام لینا چاہیے، اس لیے کہ بچی نے جو حرکت انجام دی ہے، جو نازیبہ کام کیا ہے، جو بے حیائی والا عمل کیا ہے، وہ اسی لفظ فاحشہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آپ کس طرح لے سکتے ہیں یہ معنی؟ میرے محترم ذرا مثبت سوچئے، مثبت سوچ کر حسن ظن رکھیے، اور حسن ظن رکھ کر آپ جو ہے ان چیزوں کو ڈسکس کیجیے۔ ہاں، اگر آپ کے اعتراض کرنے ہی ہیں تو کوئی علمی اعتراض کیجیے ان کے اوپر،
یہ ایسے چھوٹے چھوٹے بیانات کو اٹھا کے اور جو ہے نا تشیع کے اندر جو ہے نا بگاڑ پیدا پر میری گزارش یہ ہے کہ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب